علماء ذوی الاحترام بالخصوص خلیفہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حافظ قاری شاہ رخ صاحب، مولانا عمران صاحب اور دیگر ہمارے جتنے بھی علماء یامین بھائی، مستقیم بھائی، سامعین کرام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی معارج الحق والہدی وخلفائے ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی العظم مصطفیٰ رضا وابنہ سیدی و سندی و ذخری الشیخ المفتی اختر رضا وجمیع اہل سنتی و جماعتی دائما ابدا ابدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آج ہم اور آپ ہمارے رتن پور کی ایک عظیم مرکزی مدرسہ فیضان اولیاء کے جشن ختم قرآن اور بچوں کی کامیابی کے موقع پر ہم کچھ اپنے اصلاح احوال کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اس اکٹھے ہونے کو قبول فرمائیں، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ مولا کریم مدرسے فیضان اولیاء کو خوب ترقی عطا فرمائیں، ان کے تمام اراکین، تمام تشکیل، تمام مدرسین اور تمام والیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب آگے بڑھا کر اسے ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کا اجر عظیم سب کو عطا فرمائیں۔ ان بچوں کو اور ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں۔ اولاد یہ ہمارے مستقبل، ہمارے فیوچر کا ایک ایسا سہارا ہے کہ جس پر ہر والدین کی نظر ہوتی ہے، اس کی امید لگی رہتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد ثمرۃ القلب، اولاد جو ہے یہ دل کا پھل ہے، دل کا سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد سب سے پہلی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، اور جب بچہ یا بچی جو بھی اللہ عطا فرمائے تو پورے خاندان کو ایک خوشی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ آگے چل کر کے یہی اولاد ہمارے خاندان کا، ہمارے گاؤں کا نام کرے، یہ کامیاب ہو، یہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے۔ اولاد کب ہمارے لیے ہمارے مستقبل کا سہارا بن سکتی ہے؟ اولاد ہمارے دل کا سکون اور چین کب ہو؟ جب ہم نے اس اولاد کی اچھی تربیت کی ہو۔ اولاد ہمارا اور ہمارے خاندان کا فخر کب بنے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اولاد کو تو ایسے اونچا مقام عطا فرماتا ہے جو پورے خاندان کا، پورے گاؤں کا، بلکہ پورے اسٹیٹ کا وہ فخر بن جائے۔ تو یہ فخر کم بنے۔ اور ایک بات اور بتا دوں میں، فخر کی بات آئی ہے تو کہ ہم اس نبی کی امت میں ہیں کہ جس نے فرمایا کہ تمہاری جتنی زیادہ اولاد ہوگی میں دوسرے نبیوں کے مقابلے میں فخر کروں گا۔ میری امت زیادہ ہوگی تو 120 صفحے ہوں گی کل قیامت میں۔ کتنی صفحے؟ 120 صفحے۔
جس میں 80 صف اس امت مصطفیٰ کی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آقا کریم فرماتے ہیں اس سے میری گردن بلند ہوگی. تو گردن ہمارے نبی کی ہماری وجہ سے کب بلند ہوگی؟ جب ہماری وجہ سے ہمارے محلے میں ہمارے ماں باپ کی گردن اونچی ہو تو کل قیامت میں ہمارے نبی کی گردن بلند ہو. اور اگر ہم اس طریقے سے زندگی جئیں کہ ہمارے ماں باپ کی بھی جو ہے گردن اونچی نہ ہو، وہ جو ہے اونچی گردن کر کے نہ چل سکے، تو کیا کل ہم فقر کا سبب بنیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے اولاد کی ٹریننگ اور اس کی تربیت اشد ضروری ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر خاص زور عطا فرمایا. فرمایا ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن. حضور نے فرمایا ایک ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، اچھی گفٹ دینا چاہتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں یہ اچھی تعلیم و تربیت ایک ماں باپ کی جانب سے ان کی اولاد کو سب سے اچھا تحفہ. حضور نے تعلیم و تربیت پر کتنا زور دیا ہے، اور جتنے بڑے بڑے اولیاء ہوئے ان سب کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی گئی. آپ اندازہ لگائیں سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پوری دنیا کے 4 بڑے کتب میں سے دوسرے کتب ہیں. اقطاب اربع 4 بڑے کتب جو ہیں ان میں سے دوسرے، پہلے حضور غوث پاک اور دوسرے حضرت سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی. آپ جب پیدا ہوئے ام عبدہ میں، پیدا ہونے سے 40 رات پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سید احمد کبیر رفاعی کے ماموں حضرت شیخ منصور بطحائی کے خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ منصور ٹھیک 40 رات کے بعد تمہاری بہن کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا، ولیوں کا سردار ہوگا، اور اس کی تعلیم و تربیت میں غفلت مت برتنا. ابو الفضل شیخ علی قاری واسطی کے یہاں انہیں تعلیم و تربیت دلانا. اب یہاں چند باتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ جتنے اولیاء ہیں ان سب سے جو روشنی پہنچتی ہے وہ مدینے کے پاور ہاؤس ہی کی روشنی. یہ ساری برانچیں مدینے کی برانچیں ہیں. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیوں سے گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوئے ہر ولی پر نظر فرماتے ہیں کون ولی کہاں پہ مقرر کرنا ہے، کہاں کس کو بھیجنا ہے، کہاں کس کے لیے جو ہے ڈگری مقرر کرنی ہے. یہاں تک کہ اگر ان کے آبا و اجداد کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو حضور اس سے پہلے ہی تعلیم و تربیت کی تاکید فرمانے تشریف لے جاتے ہیں. اب حضور کے نزدیک تعلیم و تربیت کی اہمیت دیکھیں کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی ابھی پیدا ہوئے نہیں، اور کیا فرمایا ان کے ماموں سے کہ تم جو ہے ان کی تربیت کرنا. اچھا جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد صاحب زندہ تھے، مگر اللہ کے رسول نے والد صاحب کے خواب میں آ کر کے نہیں حکم فرمایا، اور 60 سال تک آپ کے والد صاحب حیات رہے، اور 60 سال کی عمر میں حضرت سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی جو ہے وہ حافظ قرآن ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ذرا بچوں آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ. ابھی تو 7 سال کی عمر میں قاعدہ بھی مشکل سے ختم ہوتا ہے، اور قاعدہ ختم نہیں ہوتا اس میں کچھ جو ہے تکلیفیں. الحمدللہ یہاں مدرسے کی کوئی تکلیف نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ان حضرات نے کئی مدرس رکھے تو ایک مدرس کے پاس 30 ہوں، کہیں تو ایک مدرس کے پاس 100 ہیں دوسری جگہ. اب 100 ہوں تو کہاں 2 گھنٹے میں سب ختم ہو، صحیح ہے کہ نہیں؟ جہاں ایک مدرس کے پاس. تو یہاں الحمدللہ یہ ہمارے جتنے بھی جو ہے کمیٹی کے حضرات ہیں ابھی پچھلے دنوں سے مسلسل اس پر توجہ دے رہے ہیں. اچھی تعلیم ہو، اچھی تربیت ہو، اس کے لیے پوری کوشش ہو، وہ کر رہے ہیں، اور ہماری جتنی بھی ٹیم ہے وہ بھی مکمل جو ہے سپورٹ کر رہی ہے. اب مجھ سمیت آپ سب کا ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کی گیرانگری
کیا ہے اصل مسئلہ؟ کیا ہے؟ ختم کیوں نہیں ہوتا جلدی قاعدہ؟ اس لیے کہ بچوں کی غیرحاضری. گجرات کے بچوں کی اتنی غیرحاضری، چاہے یہ دارالعلوم کا لے لو یا یہاں لے لو، کہیں بھی لے لو. ہمارے یہاں اگر پڑوس میں نہیں چوتھی گلی میں بھی شادی ہو تو مدرسے سے بچے کو بھیجنا پڑتا ہے. یہ تو میں دارالعلوم کی بات کرتا ہوں، سمجھ رہے نہ لین. ایک زمانہ تھا ہمارا، میں بات کروں کہ میں نے 8 مہینے میں 16 پارے حفظ کیے ہیں. 8 مہینے میں 16 پارے حفظ کیے ہیں، شوال سے لے کے شعبان تک میں الحمدللہ. اور اس دوران میری جو چھٹی ہوئی ہے وہ دستار بندی بیچ میں ہوئی تھی، وہ چھٹی 8 دن کی ہوئی. اس دوران میری نانی کا انتقال، جو ہمارے گھر میں رہتی تھی، نانی ماں کا انتقال ہوا، مگر پھر بھی مجھے کوئی خبر نہیں کی گئی، حالانکہ وہ ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی. مگر اس کے باوجود بھی نہ کوئی پتہ ہے. جب بقرعید کی چھٹی میں گئے تب پتہ چلا کہ نانی ماں کا بعد میں چہنگم ہے. تو پہلے پڑھائی کا شوق بچوں کو بھی رہتا تھا، ماں باپ کو بھی رہتا تھا. اب یہ شوق ہمارے اندر بالکل نہ کے برابر ہو گیا. اب زیادہ تر اگر ہم بچے اس لیے مدرسے میں بھیجیں تاکہ جو ہے یہ سنبھل جائیں، تو پھر ہماری نیت کے حساب سے ہمیں پھل ملے گا. اور میں نے آپ کو حضور حافظ ملت کے حوالے سے سنایا کہ دادا نے عبدالعزیز نام اسی لیے رکھا تاکہ میرا یہ پوترا آگے چل کر کے عالم دین بنے. تو گھر کا کوئی ایسا جو ہے معاملہ نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ آرام سے پڑھ سکتے. گھر غریب تھا، حافظ بن کر کے حضور حافظ ملت جو ہے وہ امامت میں لگ گئے. مگر دادا کی نیت اچھی تھی تو 27 سال کی عمر میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے وہ وسائل پیدا فرمائے، اور 40 سال کی عمر میں وہ عالم فاضل و محدث مراد آبادی بنے. اور پھر الحمدللہ وہ جو دادا کی نیت اچھی تھی، ماں باپ کی نیت اچھی تھی، استاذ کی نیت اچھی تھی، استاذ ان کے صدر الشریعہ. استاذ کی نیت کیسی کہ جب بریلی شریف میں حافظ ملت کو فراغت کے بعد بلایا اور استاذ صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مصنف بار شریعت نے کہا کہ میں اعظم گڑھ ضلع سے بہت دور رہا ہوں، اب تمہیں میرے ضلع میں جانا ہے، وہاں بد مذہبوں نے سر اٹھایا ہے، لہذا میں تمہیں مبارک پور بھیجتا ہوں. حافظ ملت کہتے ہیں میں نے طے کر لیا ہے کہ میں نوکری نہیں کروں گا. تو آپ نے فرمایا میں نوکری کے لیے نہیں بھیجتا، دین کی خدمت کے لیے بھیجتا ہوں. یہ نیت ہو کہ دین کی خدمت، ادھر استاذ کی یہ نیت، ادھر ماں باپ کی اچھی نیت، دادا کی اچھی نیت، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے لیے اسباب پیدا فرما دیا. تو بچہ تو ہمارا ویسا بھی سنبھل جائے گا، مدرسہ میں ویسے بھی سنبھل جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک مکان اپنے بنائیں اور مکان میں اپنے کھڑکی رکھیں. تو کھڑکی اس لیے رکھیں کہ اس سے ہوا آئے، اس سے اجاس آئے، آنا ہی آنا ہے. مگر کھڑکی میں اگر یہ نیت کر لی کہ اذان کی آواز آئے ذرا زور سے، تو اب یہ جو اذان کی آواز، وہ بھی ہوا تو آئے گی، اجالا تو آئے گا ہی، مگر یہ جو نیت ہو گئی کہ اذان کی آواز آئے تو اب یہ کھڑکی رکھنا یہ عبادت ہو گیا. تو اس لیے نیت جب ہماری اچھی ہو جائے، پڑھائی اچھی ہو، ساری چیزیں اچھی ہو، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہماری نیت بھی اچھی ہو، ماں باپ کی نیت اچھی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے. تو بلکہ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے سید احمد کبیر رفاعی، اور آپ کے والد صاحب ام عبیدہ سے بغداد شریف آئے کسی کام کی وجہ سے، اور ان کا انتقال ہو گیا. یہ 7 سال کے بعد کسی کو پتا چلا، مگر غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے معلوم تھا. اس لیے آپ کے ماموں حضرت شیخ منصور بطحائی کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا ان کی تعلیم سے غفلت مت برتنا. استاذ بھی حضرت نے مقرر فرمایا، حضرت پیدا ہوئے ام عبیدہ میں، مگر وہاں کا استاذ نہیں. شیخ منصور کے یہاں جو حضرت شیخ ابو الفضل قاری علی واسطی تھے، بولے ان کے پاس تعلیم و تربیت کرانا مطلب یہ ہے کہ حضور کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو تعلیم و تربیت کی ہے. ہمارے جتنے بھی اولیاء بزرگان دین ہوئے، آپ دیکھیں کہ جب کبھی سورت جانا ہو تو سورت کے بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت خواجہ جمال الدین دانا نقشبندی، جسے خواجہ دانا کہتے ہیں. آج بھی خواجہ دانا کی وہ کرامت ایسی موجود ہے
کہ اگر بد مذہب بھی سچی نیت سے اسے دیکھ لے ان کے عرس کے موقع پر تو آج بھی کہنے کے لیے وہ تیار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی اولیاء کرام کو وہ کرامت عطا فرمائی ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے، آج بھی ان کا تالا ویسے ہی کھل جاتا ہے سندر کے موقع پر۔ وہ خواجہ دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایران میں پیدا ہوئے ہیں، خوارزم کے پاس جنوب نام کا جو ایک گاؤں تھا وہاں پیدا ہوئے ہیں، اور 4 مہینے کے تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ بادشاہ پردہ پوش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ کتنی عمر میں؟ توجہ دیں، 4 مہینے کی۔ اور آپ اپنے والدہ کے ساتھ ایک کوٹری میں پڑے ہوئے تھے، خواجہ بادشاہ پردہ پوش کی شہادت ہو گئی، تو شہادت کے بعد وہ اپنے خلیفہ حضرت خواجہ محمد حسن عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا میری شہادت ہو گئی ہے، اب میری بیوی بھی میرے پاس آنا چاہتی ہے، اب بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی نہیں ہے، اس کا بھی انتقال ہونے والا ہے، لہذا تم جلدی پہنچو، میں نے تمہیں پڑھایا ہے، تم میرے بچے کو پڑھاؤ۔ اور خواجہ حسن عطا بھاگتے بھاگتے جو نشانی بتائی تھی وہاں پہنچے، اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی حضرت خواجہ دانا کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ خواجہ حسن عطا اندر تشریف لے گئے، حضرت خواجہ دانا کو گود میں لیا اور پھر قریب کے گاؤں میں گئے، وہاں سے کچھ عورتیں لے آئیں، ان کی تجہیز و تکفین ہو گئی۔ اب پریشان تھے، چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پلانے کے لیے ادھر دائی کو تلاش کیا، ادھر تلاش کیا، بہت پریشان ہوئے۔ ایک جگہ خواجہ دانا کو رکھ کر آپ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے، واپس آئے تو کیا دیکھا کہ ایک جانور خواجہ دانا کو کھا رہا ہے۔ دوڑے جلدی آئے، آتے ہی جب قریب پہنچے تو نگاہوں کو ٹھنڈک ملی، جانور کھا نہیں رہا تھا بلکہ ایک لولی لومڑی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی، جو ایک ہرنی مقرر فرمائی تھی جو آ کر کے خواجہ دانا کو دودھ پلا رہی تھی۔ پھر صبح و شام دونوں ٹائم آتی، یہ بڑے ہوئے، 12 سال کی عمر تک حضرت خواجہ حسن عطا جنگل میں رہ کر کے آپ کو تعلیم و تربیت دیتے رہے۔ خواجہ حسن عطا کے انتقال کا جب وقت ہوا، ان کا انتقال ہوا، تو خواجہ بادشاہ پردہ پوش آپ کے والد ماجد پھر اپنے دوسرے شاگرد خواجہ محمد کے جو ہے خواب میں تشریف لائے، فرمایا حسن عطا کا بھی انتقال ہونے والا ہے، اب تم پہنچو میرے بچے کی تعلیم و تربیت کرو۔ اب 18 سال کی عمر تک خواجہ دانا کو خواجہ محمد جو ہے تعلیم و تربیت دیتے رہے، 18 سال تک انہیں پڑھاتے رہے، علم پڑھایا، ہر طرح کے فنون پڑھائے، عالم و فاضل بن گئے۔ اب کہنا یہ ہے کہ ہم زمین پر رہ کر کے اپنے بچوں کی وہ فکر نہیں کرتے، ویسے ہی حضرت خواجہ دانا کے والد ماجد نے زمین میں اندر رہ کر کے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی فکر فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور خطیب گجرات، فیضان اولیاء۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کی تعلیم و تربیت، میں بھی بتاتا ہوں تعلیم کیا ہے، تربیت کیا ہے۔ فیضان اولیاء میں جو دی جاتی ہے وہ تعلیم ہے، وہ کیا ہے، اور اس تعلیم کو ہم اپنے گھر میں اسے جب ہم بچوں کو کہیں یہ کر یہ نہ کر، یہ کر یہ نہ کر، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ کھانے سے پہلے کی دعا یاد کرانا یہ تعلیم ہے۔ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے۔ مگر کھانے کے ٹائم پہ دسترخوان پہ ماں باپ کا بچے سے دعا پڑھوانا یہ تربیت ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری۔ دیکھو 18 سال کی عمر میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان سے بغداد پڑھنے کے لیے نکلے۔ 18 سال کی عمر کوئی معمولی نہیں، ولیوں کے سردار، ان کی پیدائش سے 300 سال پہلے ان کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود یہ ذمہ داری کی میں بات کر رہا ہوں کہ ماں کی ذمہ داری جو ہے، 18 سال کے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، مگر پھر بھی ماں تربیت کر رہی ہے، فرما رہی ہے عبد القادر جا رہے ہو جھوٹ کبھی نہ بولنا، جھوٹ کبھی، یہ جھوٹ کبھی نہ بولنا، یہ جو ماں کی تربیت ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ بچہ کیسا بھی ہو جائے، کتنا بھی بڑا ہو جائے یا کیسا بھی ہو، تربیت ضروری ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا علموا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. نبی کی محبت سکھاؤ. اب نبی کی محبت کیسے سکھائیں؟ آج یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نبی کی محبت اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو بتائیں. نبی کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے نبی کی عظمت کا بتانا ضروری ہے، نبی کی سیرت کا بتانا ضروری ہے، نبی کے مقام کا بتانا ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالے سے بتانا ضروری ہے، ان کی زندگی کے تعلق سے بتانا ضروری ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اور دنیا میں جتنا حسن ہے، دنیا میں جتنا مقام ہے اور دنیا میں جتنی سخاوت ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، تاکہ ہمارا یہ بچہ بڑے ہو کر کے کسی شاہ رخ خان، سلمان خان، سلمان خان، شیطان خان کے پیچھے نہ جائے. وہ جانے کہ یہ جو ہے شاہ رخ جتنا خوبصورت ہے اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ اللہ نے ہمارے آقا کو خوبصورتی عطا فرمائی. اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی اس بارگاہ کو ایسا سخی بنایا ہے، اس لیے کہ 3 ہی چیزیں ہیں جس سے بندہ کسی سے محبت کرتا ہے. یا تو خوبصورتی ہے نا، یا سخاوت، یا فضل و کمال، اونچا مرتبہ. تو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہوا ہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دو، حضور سے بڑھ کر کوئی سخی، اس سے بڑھ کر اور کون سخی ہوگا کہ حضور ہم جیسے کو آج بھی پال رہے ہیں. ہم جیسے کو آج بھی پال رہے ہیں. ایک دن سید احمد کبیر رفاعی نے اپنے مریدوں سے کہا میرا کوئی عیب بتاؤ، میرا کوئی عیب بتاؤ. تو ایک مرید کھڑا ہوا، بولے حضرت آپ میں ایک عیب ہے. بولے بتاؤ. میں تیار ہوں. کیا میرے اندر عیب ہے؟ بولے آپ کے اندر عیب یہ ہے کہ آپ کا اتنا اونچا مقام پھر بھی آپ نے ہم جیسوں کو پال رکھا. آپ اتنے عابد و زاہد، آپ کا اتنا اونچا مقام علم میں، عبادت میں، فضل میں، دوسرے بڑے کتب، و پھر آپ نے ہم جیسوں کو پال کے رکھا ہے. یہ آپ کا سب سے بڑا عیب ہے. تو آپ رونے لگے، فرمانے لگے میں کون ہوتا ہوں. مگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بہت سارے قصے تو آپ نے سنے ہیں. ابھی مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے یہی سمجھ میں آیا کہ حضور کی سب سے بڑی سخاوت تو یہ ہے کہ ہم جیسے کمینوں کو حضور نے اپنے امتی میں، اپنے غلاموں میں پال رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم حضور کا نام لے رہے ہیں، یہ بھی حضور کی سخاوت ہے کہ ہم گنہگاروں کی زبان سے حضور کا نام لیا جائے. اللہ اکبر. تو سخاوت میں بھی بے مثال، فضل و کمال میں بے مثال. اب ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اور پھر یہ ہے کہ ان کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے سے محفوظ رکھا. نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا. دیکھیے دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ آئے نا، 700 800 سال تک جنہوں نے حکومت کی. دنیا میں رہتے تھے تو لوگ ان کو سجدے کرتے تھے. نمرود جیسا بادشاہ 800 سال تک حکومت کی، پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود، پوری دنیا کا. ایسا نہیں کہ خالی جو ہے مصر کا یا خالی اتنے حصے کا، نہیں، پوری دنیا کا بادشاہ. 800 سال تک جس نے حکومت کی، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، مگر پھر بھی آج تک اس کی کوئی ایک ادا محفوظ نہیں ہے کہ وہ نمرود کیسے کھاتا تھا، کیسے پیتا تھا، اس کا لباس کیسا تھا، اس کے بال کیسے تھے، اس کا انداز کیسا تھا، وہ تجارت و بزنس کیسے کرتا تھا، اس کی گھریلو زندگی کیسی تھی، اس نے بیوی بچوں کی پرورش کیسے کی، اس نے نواسوں کو کیسے پالا. ایسا ہے نہیں. یزید کو لے لیجئے، فرعون کو لے لیجئے، مگر کائنات میں ایک ہمارے نبی کی ذات ہے جن کی ہر ادا کو صحابہ نے نوٹ کیا ہے. حضور نے ایسا کھانا کھایا، حضور نے اس طریقے سے پانی پیا، حضور نے اس طریقے سے استنجا کیا. ترمذی شریف میں ہے، ایک اجنبی آدمی نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ علمکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراۃ.
تمہارے نبی نے تم کو ہر چیز سکھا دی، ہر چیز سکھا دی، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ تو کہنے لگے ہاں ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ ہم سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کریں، یہ ہاتھ اللہ نے کھانے کے لیے بنایا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ ہم استنجا کے لیے نہ قبلہ رخ کھڑے ہوں نہ پیٹھ کریں، ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہم ہڈیوں سے استنجا نہ کریں، یہ سب ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ کسی کی نقل یہ عبادت نہیں ہے، مصطفیٰ کی نقل عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ تو میں ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو بچپن سے اس پر ڈھالیں، اور نبی کی محبت، نبی کی سیرت، حضور کی سنت سے محبت، جب حضور سے محبت ہوگی تو حضور کی سنت سے محبت ہوگی، توجہ ہے نا، حضور سے محبت ہوگی تو جس سے محبت نہ ہو آدمی اس کی نقل کرتا، نقل اسی کی کرتا جس سے محبت ہو۔ یہ ہمارے اتنے نوجوان اور بچے سب بیٹھے ہیں، اب جو ہیرو ان کا پسندیدہ نہ ہو یا جو کرکٹر ان کا پسندیدہ نہ ہو اس کے کپڑے تھوڑی پہنیں گے، اس کی نقل تھوڑی کریں گے، اس کے انداز کو تھوڑی اپنائیں گے۔ جو ان کا فیوریٹ ہے، ہیرو بھی فیوریٹ ہے، کرکٹر بھی فیوریٹ ہے، اب جو جس کا فیوریٹ ہے اس کی نقل کرے گا۔ مگر ہم اپنے بچوں کو بچپن سے بتائیں کہ ہمارا جو فیوریٹ ہے وہ کربلا والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ حضرت علی اکبر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے، اسلام کے لیے اتنی قربانی عطا فرمائی۔ ہم جس کے پیچھے اتنا ٹائم بگاڑتے ہیں، خاص کر کے کرکٹ میں بات آئی ہے تو 3 گھنٹہ جس کے دیکھنے کے پیچھے ٹائم بگاڑتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی تو جیتتا ہوگا نا، ہاں نا بولو، جیتتا ہے نا کوئی، کپ لے جاتا ہے، تو کپ لینے کے بعد آپ کو فون آتا ہے نا کہ تھینک یو آپ لوگوں نے روزانہ 3 گھنٹہ ہم کو دیکھا ہے، آتا ہے آپ کو فون، ہاں نا بولو۔ یہ ہماری ماں بہن اتنی سیریلیں دیکھتی ہیں، کسی کا فون آتا ہے کہ آپ لوگ روزانہ اتنا ٹائم، بھائی آپ ابھی اتنا بیٹھے ہو پھر بھی جماعت کمیٹی کی جانب سے ہمارے سہیل بھائی یا کوئی بھی کھڑے ہو کے کہے گا کہ بھائی آپ کا شکریہ، ہاں یا نا، آپ 1 گھنٹہ دو تو آپ کا شکریہ ادا کیا جائے، اور ادھر روزانہ 3 گھنٹے، بلکہ ہمیں پروگرام کرنا ہو تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے پہلے کہ فائنل میچ تو نہیں ہے، ورنہ یہ عاشق رسول تشریف نہیں لائیں گے۔ بہت خوب، اگر میری بات دل میں اتر بہت خوب، بہت خوب، ہمیں دیکھنا پڑتا، پروگرام کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ آج ہمیں آپ کو بلانا تھا، حالت میں تو یہ سمجھا تھا کہ بہت لمبا پروگرام چلے گا، اس لیے میں نے کہا سنیچر ڈھونڈ رہے ہیں، تو آج بھی ہم کو آپ کو بلانا تھا تو ہم سنیچر ڈھونڈ رہے تھے، صحیح ہے، مگر کہیں اگر ڈی جے لگانا ہو تو آپ کو سنیچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سب سوچنے کی بات، آج جو ہم جس تباہی میں ہیں، ابھی بھی وقت ہے کہ ساری تباہی اور ساری سمسیاؤں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، ابھی بھی تعلیمات مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے نواسوں کی پرورش کی، کیسے اپنے بچوں کو پالا، کس طریقے سے تجارت کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھایا، ہر چیز ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آئیڈیل ہے، اور اسے اگر ہم اپناتے رہیں تو قسم خدا کی ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بھول کہاں کرتے ہیں؟ تعلیمات مصطفیٰ میں ذرا تعلیم و تربیت کے حوالے سے آ جاؤں۔ تعلیمات مصطفیٰ میں اور حضور کی تربیت میں اور ہماری تربیت میں فرق کیا ہے؟ ہم اس وہم میں رہتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، بچی ابھی چھوٹی ہے، بچہ کل بڑا ہو جائے گا، کل بڑا ہو جائے گا، یہ کل بڑا ہو جائے گا، کل بڑا ہو جائے گا، یہ جو ہمارے اندر وہم ہے یا شیطان ہم کو بھلا دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ بڑے ہونے کے بعد جب اس کو ہمیں ڈانٹنا تھا تب ڈانٹا نہیں، جب روکنا تھا جب روکا نہیں، اب بڑے ہونے کے بعد پھر ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب حضور کی تربیت دیکھیں، یہ واقعہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے، میں خالی یاد دلاتا ہوں۔ حضور کی تربیت دیکھیں اور ہمارا فرق دیکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے، وہ صدقے کی کھجور تھی، اور اہل بیت کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔
اب حضرت امام حسن چھوٹے تھے، وہ گھر میں سے آئے مسجد نبی شریف میں، کھجور کی ٹوکری رکھی تھی، چھوٹی سی عمر تھی، ایک کھجور ہاتھ میں لے لی اور منہ میں رکھ لی۔ انہیں تھوڑی معلوم ہے کہ یہ ہدیہ ہے یا جو ہے صدقہ ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً اپنی انگلی مبارک امام حسن مصطفیٰ کے منہ میں ڈالی اور نکالتے فرمایا کخ کخ نحن اہل بیت لا ناکل الصدقہ، ارے چھی چھی، عربی میں کہتے ہیں اسے کخ کخ، ارے چھی چھی، ہم اہل بیت ہیں، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ کیا مطلب؟ یہ حضور نے تعلیم عطا فرمائی۔ حضور جاتے تو کہتے ہیں کبھی تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا معلوم صدقہ کسے کہتے ہیں، ہدیہ کسے کہتے ہیں، کس کے لیے کیا ہے، نہیں، حضور نے ہمیں بتایا کہ بچوں کو بچپن سے بتاؤ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اگر انہیں بچپن سے بتایا جائے تو آگے چل کر کے وہ اس کے عادی بن جاتے ہیں۔ اور خاص کر کے یہ عمر ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دوں 3 سال سے۔ جب بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو سمجھتا ہو جاتا ہے مجھے کہاں پیشاب کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، ہاں یا نہ۔ 3 سال کی عمر سے بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں اور اسی سے وہ اچھا برا کرنا کیا ہے نہیں کرنا ہے وہ سب اسی وقت سے وہ سمجھتے ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے کو 3 سال کی عمر سے ہم بتاتے رہیں کہ جو ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں جس گھر میں روک ٹوک ہوتی ہے اس گھر کے بچے آگے چل کر کے اونچے مقام پر پہنچتے ہیں، اور جس گھر میں روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ بچے کسی کی روک ٹوک میں نہیں ہوتے، وہ جاب کرتے ہیں تو بھی کسی کی روک ٹوک میں نہیں ہوتے، وہ کہیں بڑے ہوتے ہیں تو بھی کسی کی روک ٹوک میں نہیں ہوتے۔ یہ روک ٹوک ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یاد رکھیں روک ٹوک یہاں نہیں ہوگی تو کیا جنت میں ہوگی؟ جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جنت میں روک ٹوک ہے نہیں، روک ٹوک یہیں پر ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تو سکھانے کے لیے رکھا گیا، اور چونکہ انہیں دنیا آباد کرنی تھی تو یہاں روک ٹوک تھا، روک ٹوک یعنی نہیں کرنا بھی ہے کرنا بھی ہے، تو پھر کہا گیا لا تقربا ھذی الشجرہ، اس درخت سے قریب مت جانا۔ یہ کیا تھا؟ یہ دنیا ہی کی تعلیم تھی، ورنہ جنت میں ہم جائیں گے تو وہاں کوئی منع ہوگا ہی نہیں کہ یہ نہیں کھانے کا ہے نہیں یہ کھانے کا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے، یہ شربت ہے یہ شراب ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ بزنس ہے یہ حلال ہے، یہ بیاج ہے یہ حرام ہے، یہ جوا ہے یہ حرام ہے، یہ نکاح ہے یہ عبادت ہے، اور یہ زناکاری ہے یہ حرام ہے، یہ یہاں پر ہے، یہی ہمیں بتانا۔ یہ روک ٹوک جب تک ہے، اگر سماج میں روک ٹوک ہے تو سماج کی کامیابی ہے، اگر کسی مدرسے میں روک ٹوک ہے تو وہ مدرسے کی کامیابی ہے، کسی جو ہے گھر میں روک ٹوک ہے تو اس کی کامیابی ہے۔ جہاں کہیں بھی روک ٹوک کا سلسلہ ہٹا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طُولِكَ لَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ۔ فرمایا بیوی بچوں پہ جتنا چاہو خرچ کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، بچی مانگ رہی ہے 50,000 کا آئی فون مانگ رہی ہے، ایپل مانگ رہی ہے، دلا دو، مگر فرمایا لا ترفع عنہم عصاک ادبا، ادب کی لاٹھی اٹھا کے روک رکھ مت، ادب کی لاٹھی اٹھا کر کے رکھ مت۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر آئی فون دلا دیا ہے یا کوئی چیز آپ نے دی ہے تو اب اس کے بعد اس کو چیک بھی کرو کہ وہ بات کس سے کرتی ہے، اس میں نمبر کس کا ہے، کیا معاملہ ہے۔ اگر ہماری بچی کالج جاتی ہے اور ہم اسے مہینے کے 2,000 روپے دیتے ہیں اس کے جیب خرچ کے لیے، پاکٹ خرچ کے لیے، اور پھر اس کے پرس میں سے 5,000 نکلتے ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ ہم معلوم کریں پیسے کہاں سے آئے۔ یہ روک ٹوک ضروری ہے، ادب کی لاٹھی اٹھا کے رکھ نہ دیں۔ اور ماں بہنوں سے بھی ایک بات کروں گا، بچے اور بچیاں زیادہ تر بگڑتی ہیں ماں کی اور لاڈ پیار سے اور ماں کی چھپانے سے۔ کس سے؟ نہیں سمجھاؤں گا۔ بہت سی ایسی باتیں جو مردوں تک نہیں پہنچتی،
ماں کو سب خبر ہوتی ہے، ایک ماں کو خبر ہوتی ہے نہ ایک بابو تعویذ والے کو خبر ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ تک خبر پہنچتی ہے تب تک ہاتھ سے تیر نکل جاتا ہے۔ اس لیے ابھی سب کے سامنے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اتنی عورت ایک ساتھ مجھے کہیں ملیں گی نہیں، تو آج تربیت نہیں کروں گا تو کب کروں گا؟ یہ جو ہمارا چھپانا ہے، یہ جو پردہ ڈالنا ہے، یہ اس وقت ہم نے اسے نہیں بتایا، بچی کو نہیں بتایا کہ یہ برا ہے، اور پھر بچی اگر نہیں مان رہی ہے تو پھر باپ کے حوالے سے نہیں بتایا کہ تیرے باپ کو بتا دوں گی، تو پھر وہ بچی کنٹرول سے نکل جاتی ہے، وہ ہاتھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اب کنٹرول کرنے جب جاتے ہیں تب وہ تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے، پھر وہ بچی کسی کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے وہ جو عمر ہوتی ہے 12 15 سال 18 سال تک کی عمر ہوتی ہے، اس وقت یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا کون ہے اور ہمارا کون نہیں ہے، ہمارا اپنا کون ہے کون نہیں ہے، یہ اس وقت پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ضروری ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے جو تیسری بات بیان فرمائی نا، یہ بچپن سے کرانے کی ضرورت ہے۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور انہیں اللہ کا خوف دلاؤ۔ کیا دلاؤ؟ ان اللہ کا۔ اور یہ عمر کب سے ہے؟ ماں میں نے بھی سنے، یہ کب سے عمر ہے؟ اللہ کا خوف دلاؤ، یہ 3 سال کی عمر سے۔ کتنے سال کی عمر سے؟ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ولایت کے مقام پر کیسے پہنچے؟ کہا ماموں کی سبق کی وجہ سے۔ ماموں نے ایک سبق 3 سال کی عمر میں مجھے سکھایا تھا۔ جب میں 3 سال کا تھا تو ماموں نے کہا کہ سہل بس ایک سبق یاد رکھو، اللہ ناظری اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ 3 سال کی عمر میں روزانہ ماموں مجھے وہ سبق یاد کراتے، روز کہتے اسے دوہراؤ، روز کہتے اسے دوہراؤ۔ اور پھر 7 سال کا ہوا تو ماموں نے کہا اب بڑھو، اب یہ سبق اور آگے، اب روزانہ زیادہ یاد کرو، اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ کہا 12 سال کا ہوا، اب جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا، بازار میں گیا، اب غیر عورت پہ نظر پڑی، جیسے ہی نفس نے چاہا کہ اسے دیکھوں کہ فوراً سبق یاد آ گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ کہ جوان ہوتا گیا، بڑھتا گیا اور سبق اور تیز ہوتا گیا۔ اسی سبق نے مجھے بچپن میں بھی گناہ سے دور رکھا، جوانی میں بھی گناہ سے دور رکھا، اور بڑھاپے میں اس وقت تک گناہ سے دور رہا۔ جب میں گناہ سے بچتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ چیز، اور اگر بچپن سے ہم اگر وہ نہ کریں، جیسا کہ آج آپ اگر کسی بھی ریڈی میڈ دکان میں چلے جائیں تو عام طور سے بازار میں اب 8-9 سال تک کی بچی کا کوئی بھی فروخت آستین والا نہیں ملتا، سب ہاف کٹ ہی ملتا ہے، چونکہ یہی رواج ہو گیا اور یہی ہم نے بھی پسند کر لیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے کیا سوچا؟ ہم نے وہی گمان، وہی وہم، ابھی تو چھوٹی بچی ہے نا، پھر بڑی ہو جائے گی۔ اب جب بڑی ہوگی تو 8-9 سال تک بغیر آستین کے پہنے یامین بھائی، تو آگے چل کر کے کیا وہ آستین والی پہن سکے گی؟ جو عادت ڈالنی ہے وہ بچپن سے ڈالیں۔ اگر بچپن سے ہم نے اسے سب کیا ہے تو آگے چل کر کے اس میں کامیابی ہوگی۔ اب دوسری بات اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسری بات فرمایا وحب اہل بیت ہی، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور تیسری بات بتائی کہ قرآن کا پڑھنا سکھاؤ، قرآن کا پڑھنا۔ اب قرآن کا پڑھنا جو ہے، ایک تو ایک زمانے میں پڑھتے تھے، جو ہم لوگ پڑھتے تھے یا لوگ پڑھتے تھے کہ جو ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین آمین، ایک وہ طریقہ تھا، صحیح ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک یہ طریقہ تھا۔ مگر آج الحمدللہ ان مدرسوں کی برکت ہے کہ صحیح معنی میں قرآن کی تعلیم بتانے میں آ گئی ہے۔ قرآن
صحیح انداز سے پڑھایا جائے. اور پہلے تو صرف بغدادی قاعدہ اور قرآن پڑھایا جاتا تھا. آج الحمدللہ قرآن کی تعلیم بھی ہے، ساتھ میں دینیات بھی ہے، اردو بھی ہے، نعت بھی ہے، تقریر بھی ہے. بچہ الحمدللہ مدرسے فیضان اولیاء اور یہاں کے اراکین ان سب کی محنت سے، خاص کر کے اساتذہ کی ان سب کی محنت سے بچہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر مولانا شاہ رخ صاحب نہ ہو تو آرام سے نماز پڑھا دے. بولو صحیح ہے؟ اور اتنا تو ہونا چاہیے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمارے استاد فرماتے تھے، وہ خان مجھ سے کہتے تھے کہ اگر تمہاری اتنی محنت نہ ہو کہ تمہارے جو ہے امامت میں تمہارے پیچھے کا دو تین مقتدی وہ جو ہے تمہارے پیچھے امامت کر سکے، اگر تمہاری اتنی محنت نہیں ہے تو پھر تمہاری محنت بیکار ہے. اور اتنی محنت کرا کے الحمدللہ میں نے وہاں کئی قاری بھی بنا دیے تھے اور تھوڑے اور مفتی بھی بن گئے. مگر یہ ہے کہ اتنا تو جو ہے ہم اتنی تعلیم دے دیں، اتنا پڑھائیں. تو آج الحمدللہ ماں بہنوں سے عرض کروں گا، ایسی دعائیں مدرسے میں سکھائی جاتی ہے کہ اگر ان دعاؤں کے تعلق سے ہم نے گھر میں عادت ڈالی، ان بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جب استنجا کھانے جاؤ نا ٹوائلٹ میں تو بھی پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بولو یہ سکھائی جاتی ہے، بچوں سکھائی گئی ہے دعا ہیں؟ پڑھتے ہو؟ خالی مدرسے میں پڑھتے ہو کہ گھر میں بھی؟ اور میں اہمیت بتا رہا ہوں اس کی. گھر میں جب بچوں نے اس دعا کو پڑھ لیا، آج گھر گھر میں ٹوائلٹ ہے. پہلے یہ تھا کہ ٹوائلٹ باہر رہتی تھی، تو جب ٹوائلٹ باہر رہتی تھی تو جہاں گھر میں ٹوائلٹ آئی تو سمجھو کہ پھر وہ ساتھ میں جنات سب آئے. حضور نے 1450 سال پہلے دعا جو سکھائی ہے اس دعا کا میننگ ہی بتا رہا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جناتوں سے اور جناتنیوں سے. یہ جناتوں سے، چوڑیلوں سے اللہ کے رسول نے پناہ کیوں منگوائی ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے؟ اس لیے کہ جہاں کہیں ٹوائلٹ ہے وہاں یہ چیزیں ہونی ہیں. اب اگر یہ دعا پڑھ لی ہے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جنات قریب نہیں آ سکتا. اب گھر میں یہ دعا پڑھنے کی عادت ڈالیں. بچوں نے جو یاد کیا ہے وہ اصل یہ ہے، تربیت یہ ہے کہ اسے گھر میں ہم پڑھوائیں. ٹوائلٹ سے باہر نکلے تو فوراً اس کی بھی دعا ہے بچہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. ایسی دعائیں ہیں قسم خدا کی. کھانے سے پہلے کی دعا، اگر کیسا بھی کھانا ہو اگر وہ دعا پڑھ لو تو انشاءاللہ وہ ہضم ہو جائے گا، بدہضمی نہیں ہوگی. اسی دعا کو پڑھ کر کے تو خالد بن ولید زہر کھا جاتے تھے. ایسی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. آپ کو بہت سارے واقعات میں نے سنائے ہیں، اعلیٰ حضرت کے واقعات سنائے ہیں. یہ سفر کی دعائیں اگر نوجوان پڑھتے جائیں، کیا پڑھتے جائیں؟ سفر کی دعا. یہ دعا اگر پڑھتے جائیں، سبحان الذی سخر لنا، بائک والے پڑھیں، سائیکل والے پڑھیں، موٹر سائیکل والے پڑھیں، کار والے پڑھیں، قسم خدا کی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. میری زندگی میں ایک ہی مرتبہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جب میں دعا پڑھنا بھول گیا. بغل والے نے باتوں میں چڑھا دیا اور دھیان ہی نہیں رہا، گھستے ہی جو ہے باتوں میں لگے اور ایکسیڈنٹ ہوا. یہ اپنی زندگی کو بتا رہا ہوں، اسی دن ہوا ہے جس دن جو ہے یہ نہیں پڑھی. اور ایک بات اور بتا رہا ہوں، آج تحفے کے طور پر دے رہا ہوں. بزرگوں نے بتایا کہ جو یہ پڑھ لے ایک مرتبہ بھی کہہ دے یا حضرت طیفور بن عیسیٰ رومی رضی اللہ تعالی المدد. یہ حضرت باہر بسامی کا نام ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت طیفور بن عیسیٰ رومی یہ پڑھنے تو انشاءاللہ کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. اور سفر میں دوسری جتنی بھی پریشانی ہوتی ہو، چوری ہوتی ہو، یہ بھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. چوری بھی نہیں ہوگی، دوسری چیزیں بھی نہیں ہوگی الحمدللہ. تو جو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، جو پڑھایا جاتا ہے اسے وہ کریں. اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم اسکول کے حوالے سے، ٹیوشن کے حوالے سے فکر رکھتے ہیں، مدرسے کے حوالے سے بھی فکر رکھیں. بچوں کو اچھی طریقے سے یونیفارم کے ساتھ، یونیفارم کے ساتھ بھیجنا. اور یاد رکھیں میں ایک بات بتا دوں کہ مجھے یونیفارم بہت پسند ہے، کہیں کا کیسا بھی ہو. جب اسکول میں ایک یونیفارم ہو سکتا ہے تو مدرسے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟
اسکول کے بچے اچھے دکھے، بے شک اسکول ضروری ہے، میں اسکول کا کبھی مخالف نہیں ہوں، بلکہ میری تو تمنا یہی ہے کہ اگر انجینئر بنے تو ہمارا بچہ بنے، انجینئر بنے تو بچہ بنے، ڈاکٹر بنے تو ہمارا بچہ بنے، آئیس آفیسر بنے تو ہمارا بچہ بنے۔ جو ہے آج میں جہاں جاتا ہوں رتن پور کا ذکر اس مدح کے ساتھ کرتا ہوں، الحمدللہ وہاں پہ اتنے جو ہے گورنمنٹ کی جاب ہیں، اتنے ایجوکیشن ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور بات کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ یہ اس لیے کہ جب آپ کے پاس دنیا کا بھی ایجوکیشن ہے تو آپ اچھے اور برے کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تعلیم تو ہمارا حصہ ہے۔ یہ ہماری اس عمر میں ہمارے سہیل بھائی نے پی ایچ ڈی کیا، میں سب کی جانب سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارے جب کبھی دستہ ہوگی انشاءاللہ انسال ہوگی تو انشاءاللہ انہیں ایوارڈ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو یہ اس عمر میں انہوں نے محنت کر کے کیا، تو ہمارا بچہ آگے بڑھے، کوشش کرے کسی بھی اعتبار سے۔ اگر ہم گورنمنٹ نہیں بنا سکتے تو تعلیم اور تربیت کے ساتھ اچھا عہدہ لے کر کے اس کا حصہ تو بن سکتے ہیں۔ ایک اگر بندہ کسی اونچے عہدے پر ہے تو وہ اپنی قوم کو اچھی طریقے سے وہ مدد کر سکتا ہے اور بہت ساری مصیبتوں میں اپنی قوم کو مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ تو آگے جماعت کہ دنیاوی، مگر ایسا نہیں ہے کہ پھر ہم دنیا اور دین دونوں کے حساب سے سوتیلی ماں کا جو ہے سلوک کریں۔ کس کی ماں کا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوتیلی ماں سمجھتے ہو نا کیا کہتے ہیں آپ؟ سوتیلی نا جی۔ تو دنیا معاملے میں جو ہے حقیقی ماں، سگی ماں، اور دین کے معاملے میں سوتیلی ماں۔ ایسا تو نہ کریں کہ بچہ بھی سمجھے کہ نا اس کا تو کیا ہے، تو خالی مدرسہ ہے تو بھیج دیتے ہیں۔ اصل تو دیکھو اماں مجھے اس وقت تیار کرتی ہے جب اسکول میں جانا ہوتا ہے، اب اس میں ٹیوشن میں ہائی فیس دیتے ہیں 500 روپیہ، اور ہم پوچھتے بھی ہیں، اور 2-4 دن اگر بچہ نہ جائے ٹیوشن کے لیے تو فوراً کہتے ہیں ٹیوشن نہیں جاتا، 1000 روپیہ دینا پڑتا ہے۔ صحیح ہے، اسکول کی فیس اتنی دے رہے ہیں تو پھر مدرسے کے حوالے سے بھی ہم کچھ فکر کریں، بچے کو پوچھیں آج استاد نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، آج کتنا پڑھایا، کیا پڑھا، چلو تو نے یہ دعا سیکھی ہے آج تو بھی پڑھ، ہم کو بھی پڑھوا۔ اگر بچے بھی دسترخوان پہ پڑھائیں گے، ماں باپ پڑھیں گے تو یہ پورے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ بچوں سے بھی سیکھیے، ہم بچوں سے موبائل سیکھ سکتے ہیں تو مدرسے سے سیکھ کر کے آنے والا بچہ ہمیں دعا کیوں نہیں سکھا سکتا؟ بچوں سے دعا پڑھوائیں اور وہ پڑھاتا رہے، ہم پڑھتے رہیں، اس طریقے سے گھر میں ماں بہنوں کو بھی دعا پڑھنا آ جائے گا۔ ورنہ یاد رکھیں بچے آج بھی دینی اور دنیاوی تعلیم میں ہمیں الگ اعتبار سے مزاج دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم دنیاوی تعلیم کی کتنی بھی اہمیت دے رہے ہیں، مگر 12,000 کی بھی ہم اگر چوپڑیاں لائے اور اچھا 1-2 ہزار کا ہم بیگ لائے، اسکول بیگ، مگر بچہ ڈالتا کہاں ہے؟ کہاں ڈالتا ہے؟ پیچھے۔ اور مدرسے فیضان اولیاء سے دیا جانے والا قاعدہ سبحان اللہ، بچہ کہاں رکھتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تختی بھی کہاں رکھتا ہے؟ سبحان اللہ۔ بچہ بھی ہمیں بتا رہا کہ جس کی تمہیں بہت قدر ہے وہ تو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کے قابل ہے، اور جس کی تمہیں اہمیت نہیں ہے وہی علم ہے جو سینے میں اتارنے کے قابل ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے الحمدللہ میں مبارکبادی پیش کروں گا ہمارے عبدالرشید صاحب پرمکھ کو، الیاس بھائی، مصطفیٰ بھائی، اور ہمارے ناصر بھائی، سہیل بھائی، اور جتنے بھی مناب خان اور جتنے بھی ہمارے جو ہے جماعت کمیٹی کے لوگ ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں، سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائیں، اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں، اور اس کا بہتر سے بہتر صلہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں عطا فرمائیں۔ ویسے دیکھیے میں ایک بات آپ حضرات سے کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کی خدمت کا بدلہ دے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو جب استاد نے سورہ فاتحہ یاد کرائی تو انہوں نے 5,000 درہم تحفے میں عطا فرمائے، تو فرمایا لعظمت القرآن، میں نے آپ کے لیے نہیں دیا ہے، قرآن کی عظمت کے لیے دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ نے میرے بچے کو کیا سکھایا۔ تو الحمدللہ آپ جو کچھ سکھا رہے ہیں یہ
اس یہ کیا کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ڈگری عطا فرمائی. یہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو حقیقت میں ہم جسے اچھا سمجھے اس میں کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، مگر جسے اچھوں کا اچھا نبی اچھا فرما دے اس کی اچھائی میں کوئی شک نہیں. بے شک. تو فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے وہ سکھائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. تمام اولیاء کرام کے فیضان سے مدد سے فیضان اولیاء کو خوب اللہ تبارک و تعالی ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.